ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویلکم پاکستان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں پاک پروردگار کے بابرکت نام سے جس کے قبضہ قدرت میں میری، آپ کی اور سب کی جان ہے۔ ناظرین، بہت سارے لوگ اس دنیا میں آتے ہیں جو کہ یہ سوچ کر آتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں جا کر لوگوں کے لیے بہتری کرنی ہے، لوگوں کے لیے بھلا کرنا ہے، صرف لوگوں کے اوپر بھلائی نہیں کرنا بلکہ اپنی بھی عاقبت سنوارنی ہے۔ اور اس کے بعد اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جب اس دنیا کی رونقوں میں آتے ہیں تو وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، ان کا دین، ان کا ایمان صرف اور صرف پیسہ ہوتا ہے۔ لیکن آج ناظرین، میں جس شخصیت کے پاس بیٹھا ہوں اور جس شخصیت سے میں آپ کی ملاقات کراؤں گا، جس شخصیت سے آپ کی بات کرواؤں گا، ان کا نام ہے صوفیہ سمن صاحبہ۔ تو یہ وہ شخصیت ہے، میرا بھی اچانک اتفاق ہوا کہ میں کسی دوست کے گھر گیا ہوا تھا اور وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ ایک خاتون ہے جو کہ وہاں پر ایک بہت ہی ضعیف خاتون ہے جس کے اوپر وہ جس کو دم کر رہی تھی۔ اور جب میں نے بعد میں اس خاتون سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا تھی اور میں کم از کم 10 سے 12 سال ہو گئے مختلف ہاسپٹلز میں علاج کروا رہی تھی۔ شوکت خانم میں گئی، کینسر کے دوسرے اسپتالوں میں گئی، اور تمام کے تمام لوگوں نے جب مجھے دوائیاں دی، مجھے میڈیسن دی، اس کے بعد یہ ہوا کہ میں ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، اور اس کے بعد میرا کینسر جو ہے وہ تیسری سٹیج پر چلا گیا۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی، اللہ تعالیٰ کی برکت ہوئی کہ میرا رابطہ جو ہے صوفیہ سمن صاحبہ سے ہو گیا، اور میں آج صرف اور صرف ان سے 3 دم کرائے ہیں، صرف 3 دم کرائے، اور 3 دم کرانے کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ میری زندگی بدل گئی۔ ایک دفعہ پھر خوشیاں جو ہیں انہوں نے میرے گھر کی راہ دیکھ لی، اور آج یہ میرا گھر، میرا سب کچھ جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ صوفیہ سمن صاحبہ سے، کیونکہ یہ اللہ کے حضور جب گئی اور ان کے جا کے میرے لیے دعا کی۔ تو ناظرین، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ہم آپ کی بات ان سے کروائیں گے اور ان سے پوچھیں گے بھی۔ جی السلام علیکم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، الحمدللہ کا شکر۔ پہلے تو جی میں آپ کو بہت مبارکباد دوں گا کہ میں جتنے لوگوں سے ملا ہوں اور جن لوگوں کو بھی آپ نے اپنی اللہ تعالیٰ کے کلام سے ان پہ دم کیا اور اس کے بعد ان کو پانی دیا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں اس وقت جو کہ مختلف یعنی جال ساز ہیں جنہوں نے دکانداری لگا رکھی ہے، لیکن میں نے جس سے بھی بات کی انہوں نے مجھے ایک ہی بات کی ہے کہ آپ نے جن لوگوں کا علاج کیا، جس میں بہت کروڑ پتی لوگ بھی تھے، جس میں بہت سارے بیوروکریٹس بھی تھے، فوج کے افسران بھی تھے، لیکن آپ نے کبھی ان سے کسی قسم کا مطالبہ نہیں کیا، حتیٰ کہ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اگر انہوں نے آپ کو خود مٹھائی بھی دینا چاہی تو آپ نے وہ مٹھائی لینے سے بھی انکار کر دیا، اور آپ نے کہا کہ وہ مٹھائی کا ڈبہ جو ہے وہ میری طرف سے باہر غریبوں کو دے دیں۔ تو آپ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ یہ آپ پہ یہ اللہ تعالیٰ کے کرم کتنی عمر میں ہوا اور کیسے ہوا؟ جس ٹائم میں 7 سال کی تھی نا، تو مطلب مجھ پہ عمل ہوتی تھی اور یہ سارا کچھ مطلب جیسے کہ میرا بچپن تھا، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ پھر 13 سال کی عمر میں بھی میری زندگی کے اندر کچھ ایسے واقعات آئے، مطلب قرآن پاک، مجھے پتہ نہیں تھا کہ مطلب یہ قرآن پاک ہے، لیکن میرے اندر کچھ ایسی حفظ ہوتی تھی۔ تب مطلب 21-22 سال کی عمر میں مطلب جب یہ ہوا کینسر کی آمد ہونا شروع ہوئی، روحانیت میرے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہت زیادہ تھی۔ تو جب آپ کو کچھ ایسا ایک تو خواب ہوتا ہے، خواب نہیں، ایک آپ کے سامنے بیٹھ کے جب شانہ بشانہ کوئی بات ہو یا کوئی ملاقات، یعنی کہ جو دن بدھ کا تھا، بدھ والے دن رات انہوں نے فرمایا کہ آپ کے گاؤں کے اندر ایک مریض ہے کینسر کا جس کا آپ نے علاج کرنا ہے۔ میں مطلب صبح اٹھ کے اس چیز کو، جیسے میرا بھی کچھ بچپنا تھا مطلب، اور میں ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی کہ مطلب جگیردار، جیسے گاؤں سے سنا تھا، اپنے امی ابو سے بھی یہ سنا تھا کہ یہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کی طرف نہیں جاتے، تو میں نے اس بات کو چھپا دیا۔ پھر دوسرے دن پھر یہی سب کچھ ہوا، تو مطلب پھر جمعرات والا دن تھا، پھر میں نے اس چیز کو مطلب اس طرح سے چھپانے کی کوشش کی کہ چلو بھائی نہیں، مطلب ان کا اور ہمارا کلچر آپس میں نہیں ملتا ہے۔ پھر جب تیسرا دن ہوا تو وہ دن جمعے کا تھا، تو صبح 6 بجے کے ٹائم پہ سورج کے مسجد کے اندر کوئی کبھی کبھار کوئی قاری صاحب یا کوئی سی مولوی وغیرہ کا بیان ہو تو نبی کے بارے میں سنتی رہتی تھی، لیکن میرے اندر جتنی بھی تعلیم ہے وہ ساری
اور روحانیت کی ہے. تو انہوں نے دوسرا سوال مجھ سے کیا کہ آپ کو لگاتار 3 دفعہ حکم خدا لے کر آپ کے پاس آ رہے ہیں اور آپ اس بندے کے اوپر دعا کرو. تو میں نے جب کہا کہ میں نہیں یہ بات کر سکتی، انہوں نے کہا کہ آج دن 11 بجے اس بندے کی بھی ڈیتھ ہو جائے گی اور ساتھ آپ کی بھی، اور قیامت والے دن میرا یہی ہاتھ آپ کے گلبان کے اوپر ہوگا. تو میرے اندر خوف آ گیا. صبح سردیاں تھی اور جیسے کہ گاؤں کا ماحول تھا. اپنی امی سے کہا، انہوں نے کہا کہ ہم ان کے زمیندار ہیں نا، آپ کو ان کے پاس نہیں لے کے جا سکتے. پھر میں نے اپنے ابو کو کہا، پھر میرے ابو بھی نہیں مان رہے تھے. جب میں نے رونا دھونا شروع کیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ مرنا کیا ہے یا یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن مجھے اتنا پتا تھا کہ قیامت والے دن گلبان کی طرف ان کا ہاتھ آئے گا اور اس بندے کی ڈیتھ ہو جائے گی تو ساتھ میری بھی ہو جائے گی. میرے ابو جب مجھے لے کے گئے ان کے دروازے کے پاس، تو میرے ابو نے ان کے دروازے کو ہاتھ نہیں لگایا. آپ میں جب یہ تبدیلیاں آ رہی تھی، اس وقت آپ کی والدہ، آپ کے والد، آپ کے گھر والے جو ہے، انہوں نے اس کو محسوس نہیں کیا؟ ان کو محسوس ہوتا تھا. زیادہ تر مجھے تنہائیوں کے اندر رہنے کی شوق تھا. جیسے ہی ان لوگوں کے گھر سے جاتے تھے، یا کسی کی ڈیتھ ہو جاتی یا کسی کی شادی کا کوئی بھی فنکشن وغیرہ ہوتا تو یہ جاتے، تو میرے اندر ایک خوشی ہوتی تھی. غیب سے وہ ہوتے تھے اور میرا قرآن پاک اور میں ہوتی تھی. اچھا، یہ بات مجھے بتائیے گا، میری آپ کے ملنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے، آپ کے عزیز و اقارب سے ملاقات ہوئی ہے، ان کا ایک ہی بات کہنا ہے کہ آپ جو ہے وہ 24 گھنٹوں میں 22 گھنٹے جو ہے وہ وظائف پڑھتی رہتی ہیں، کمرے میں بند رہتی ہیں، نمازیں پڑھتی رہتی ہیں، نفل پڑھتی رہتی ہیں، قرآن پاک پڑھتی رہتی ہیں. تو آپ کو کھاتے ہیں بھی، مجھے حتیٰ کہ یہاں تک مجھے پتا چلا ہے کہ آپ بہت کم کھاتی ہیں. تو یہ آپ کو یہ کیا وجوہات ہیں کہ آپ ہر وقت جو ہے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی استقامت دی ہے کہ آپ سارا دن ساری رات نفل پڑھتی ہیں، قرآن پاک پڑھتی ہیں؟ میں جب اپنی عبادت کرتی ہوں لوگ دکھلاوے کی کبھی بھی نہیں کی. اللہ تعالیٰ کے آگے جب جو بھی میرا ذکر ہوتا ہے، نفل ہوتے ہیں، کبھی نماز بھی ہو، اگر میں نماز پڑھ کے بھی باہر آ جاؤں، مثال طور پہ میں نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ میں نماز پڑھ کے آئی ہوں. تو اپنی اللہ تعالیٰ کا ذکر جب بھی میں خاموش ہوتی ہوں تو میرے کانوں میں قدرتی، جس کو کہتے ہیں روحانیت الگ چیز ہے، مذہب الگ چیز ہے. کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہے روحانیت کی طرف سے جو دنیا میں نہیں ہے. تو اس طرح سے پھر اپنی عبادت وغیرہ. اچھا، ایک بات مجھے بتائیے گا کہ میں نے دیکھا ہے کہ عموماً جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات کچھ علم دے دیتی ہے، اس کے بعد وہ علم کا وصول کرتے ہیں. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ خود اپنی جیب سے جا کے لوگوں کی مدد کرتی ہیں. آپ کوئی بھی شخص، یعنی بڑے میں نے دیکھا بیوروکریٹس آپ کے پاس آتے ہیں. میں نے دیکھا کئی لوگ آپ سے ٹائم لینے کے لیے آپ کے عزیز و اقارب سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمارے کینسر کا علاج ہو جائے، کسی اور بیماری کا علاج ہو جائے. لیکن آپ کے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ جو شخص مٹھائی بھی دیتے آپ وہ بھی قبول نہیں کرتے؟ یہ کیوں؟ میرا اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ تھا کہ اللہ پاک کبھی بھی مجھے کسی انسان کا کسی چیز کا مجھے سوا اپنے تو محتاج نہ کرنا. تو جو لے لیں گے وہ دیں گے کیا؟ اچھا، آپ کا یہ موٹو کہ لے لیں گے تو پھر دیں گے کیا. یعنی مجھے اچھی طرح یاد پڑتا ہے کہ اسی دوران میری ایک صاحب سے ملاقات ہوئی جو کہ بہت بڑے اپنا لینڈ لارڈ ہیں اور ان کے بلڈرز ہیں، ان کے یہاں پر پلازے ہیں. انہوں نے آپ کو آفر کی کہ آپ نے ان کے بیٹے کا علاج کیا، اور میں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا جو کہ 3ری سٹیج پہ تھا کینسر کی، اور اس کا کینسر ٹھیک ہو گیا. اس نے آپ کو آفر کی، خود آ کے آپ کو کہا کہ میں اپنی خوشی سے دیکھیں نا، ڈاکٹر کی بھی تو فیس دی جاتی ہے نا. اصل بات یہ کہ میں بھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، اس کو فیس دیتا ہوں. انہوں نے ڈاکٹر کے طور پہ وہاں پر آپ کو ایک گھر گفٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے کہا کہ یہ گھر مجھے نہیں چاہیے، آپ یہاں پر جو ہے نا آرفن ہاؤس بنا دیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے وہ گھر جو کہ آپ کو گفٹ کیا جا رہا تھا، آپ نے اس شخص کو کہا کہ وہاں پر یتیم خانہ بنا دیں. یعنی آپ لوگوں کے لیے زیادہ تر جو ہے نا، آپ لوگوں کے لیے سارا کچھ کرتی ہیں، لوگوں کا بھلا کرتی ہیں. تو آپ نے کبھی اپنا بھی سوچا ہے؟ میری یہ سوچ ہے کہ اپنے لیے تو ہر بندہ جیتا ہے، دوسروں کے لیے جب جینا مشکل ہوتا ہے.
آپ لوگوں کے لیے جیتی ہیں. آپ دیکھیں نا, آپ کے بھی عزیز و اقارب ہیں, بہن بھائی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ دیا ہے, لیکن کبھی آپ نے یہ بھی نہیں سوچا, یعنی ایون کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کو بھی منع کر دیتی ہیں کہ اگر کوئی شخص آئے اور کوئی چیز دینے کی کوشش کرے تو آپ بالکل نہیں لیتی. کیونکہ میرے نا دل کے اندر سے یہ آواز اٹھتی ہے, پھر دوبارہ وہی بات آ جاتی ہے کہ جو لے گا وہ دے گا گیا. اچھا, ایک بات اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو یہ بھی پتہ چلے کہ چند ایک ایسے جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے بارے میں مجھے پتہ چلا ہے کہ ہمارے سابق وزیر داخلہ تھے رحمان ملک صاحب, ان کا آپ نے علاج کیا, اور اس کے علاوہ جو تھے 3-4 آرمی کے بریگیڈیئرز تھے, ایک میجر جنرل تھے جن کا آپ نے علاج کیا, جو بلڈرز تھے آپ نے ان کا علاج کیا. تو یہ جب آپ ان کا علاج کرتی ہیں تو علاج کرتے ہوئے آپ کیا خالی روحانی طور پہ ان کو دم کرتی ہیں یا ان کو کچھ کھانے پینے کے لیے بھی دیتی ہیں؟ نہیں, کچھ بھی کھانے پینے کے لیے نہیں, صرف دعا کرتی ہوں. اور میں یہی کہتی ہوں کہ دعا تک دل بدل دیتی ہے, امید پہ دنیا قائم ہے. یہی میری روحانیت کے اندر مجھے تعلیم دی جاتی ہے, پھر میں آگے لوگوں کو دیتی ہوں. اچھا, میں اپنے پروگرام کے آخر میں آپ سے یہ ضرور درخواست کروں گا کہ کم از کم آپ ان لوگوں کے لیے جو کہ اس وقت نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے مختلف کونوں میں رہتے ہیں, جو لوگ خود بیمار ہیں, جن کی اولاد بیمار ہے, عزیز و اقارب بیمار ہیں, یعنی ان کو اگر آپ سے رابطہ کرنا ہو, وہ لوگ آپ سے یعنی دعا کرانا چاہیں, تو اس کے لیے آپ یعنی وہ کیا طریقہ اختیار کریں, کس طریقے سے وہ آپ کو جو نا آپ سے رابطہ کریں؟ کہ جو آپ دعا کرتی ہیں, علم کرتی ہیں, یا آپ کے پاس کوئی جنات ہیں یا موکل ہیں, کیا کرتی ہیں آپ؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, جنات نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کے کلام ہے, اللہ پاک کی کلام ہے, میرے ساتھ ولیوں کا ساتھ ہے, کلندر پاک کا, اور بھی بہت سارے بابا پیر معصوم بھائی شاہ سرکار. مطلب جناتوں کا کوئی بھی ایسا کام مخلص وغیرہ سے میں ان سے کام لینا ضروری نہیں سمجھتی, کیونکہ جہاں جناتوں کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں ولیوں کی شروع ہوتی ہے. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف اور صرف جو ولیوں کا آپ پہ سایہ ہے وہ آپ کو جو ہے نا وہ بتاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ وہ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں, اللہ کا قرآن پاک کا کلام, کوئی ہو ہے مطلب ایسی چیز نہیں. کیا آپ لوگوں کو بھی بتاتی ہیں کہ آپ یہ پڑھا کریں؟ ہاں جی, میں قرآن پاک میں سے, قرآن میں سے, اللہ تعالیٰ کے نام میں سے اور قرآن پاک میں سے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اچھا, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو یہ بخشا ہے, یہ عطیہ دیا ہے آپ اس میں کون کون سے ایسے مرض ہیں جن کا علاج کرتی ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیز عطا ہوئی ہے وہ کینسر ہے, تو کینسر کے اوپر 3 دفعہ دعا کرتی ہوں. مطلب اگر جو لوگ بہت دور سے آئے ہوں, کوئی کہتا ہے کہ مطلب میں تھار سے, مٹھی سے, عمر کوٹ سے, یہاں سے, مطلب دور دور سے جو لوگ آتے ہیں ان کے اوپر 1 دفعہ کینسر کا مرچہ میں کہ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن بیماری کی کینسر کی گارنٹی ہے. اس میں ڈائلیسس ہو گئے, اگر کسی کے دل کے وال بند ہے, 1 ہی دفعہ پانی کے اوپر دعا کر کے دیدی دوبارہ نہ بھی آئے, مطلب چند دن یا 1 ماہ تک وہ بندہ پانی پیے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. ڈائلیسس رک جاتا ہے. ڈائلیسس کے لیے بھی آپ دعا کرتی ہیں اور پانی پینے کے لیے دیتی ہیں. اسی طرح کینسر کے لیے, کینسر, دل کی بیماری اور اپنا گردوں کا فیل ہونا, اس کے لیے آپ کتنے دم کرتی ہیں؟ کینسر کے لیے تو 3 دفعہ دعا کرتی ہوں. جس بندے کے ڈائلیسس ہو رہے ہوں, مطلب یہ تو کوئی بندہ 1 دفعہ آتا ہے, کوئی 2, تو جو کچھ لوگ, زیادہ تر میرے پاس غریب اور مسکین لوگ آتے ہیں دور سے. کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو مطلب کسی سے کرایہ لے کے آگے دوبارہ نہیں آ سکتے. جب وہ اپنی مجبوری بتاتے ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں کہ یہ پانی 1 ماہ تک پئیں, 2 ماہ تک پئیں, اس طرح سے کر کے. اچھا, دوسری بات یہ بتا دیجیے گا کہ آپ دیکھیں نا, آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے عطیے میں سے لوگوں کو ٹھیک کرتی ہیں, یہ ایک روحانی علم ہے. اب یعنی پوری دنیا میں بے شمار لوگ ہوں گے جو کہ بیمار بھی ہیں, اور ان کی یہ خواہش بھی ہوگی جو ڈاکٹروں کے پاس جا کے تھک گئے ہوں گے, مختلف دوائیاں استعمال کر کے تھک گئے ہوں گے, آپریشن کرا کے تھک گئے ہوں گے. اب وہ چاہتے ہیں کہ روحانی, کیونکہ دیکھیں روحانیت میں وہ بعض لوگ ایسے ہیں جو فراڈ اتنا زیادہ ہو گیا کہ اب لوگوں کا جو ہے نا وہ اعتقاد جو ہے وہ کم ہوتا چلا گیا ہے. اب آپ یہ بتائیے گا کہ اگر آپ سے رابطہ کرنا ہو تو وہ لوگ آپ سے اپنا علاج کیسے کروائیں؟ میرا فون نمبر ہے, کال کے اوپر رابطہ کریں, وہ آپ سے فون کریں, اور فون کرنے کے بعد جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ڈائلیسس جو ہے اسپیشلی وہ لوگ کئی سال آتے ہیں اور اس کے بعد وہ ڈائلیسس کا علاج کرواتے ہیں, ڈائلیسس کرواتے رہتے ہیں, مختلف ہاسپٹل سے کرواتے ہیں. لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, یہ کوئی آسان عمل نہیں ہے, آسان کام نہیں ہے. تو اس لیے نہ صرف یہ کہ یہ تمام بیماریوں کا علاج کرتی ہیں, بلکہ یہ تمام کا تمام جو کام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لوگ, یہ نعمت خدا بندی ہے
یہ وہ لوگ ہیں جو کہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بغیر کسی رقم کے، بغیر کسی لالچ کے، صرف اور صرف جو یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اللہ پاک نے جو عطا کیا ہے، قرآن پاک عطا کیا ہے، قرآن پاک میں سے لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ یہ صورتیں پڑھا کریں، آپ نماز قائم کریں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہر وہ شخص جس طرح قرآن پاک میں ہے کہ کلونجی ہر بیماری کا علاج ہے، ہم لوگ ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن ہر بیماری کا علاج صرف اور صرف قرآن ہے. قرآن سے بڑا معالج کوئی نہیں ہے. اور انہوں نے مجھے یہی ایک بات بتائی ہے کہ معالج صرف قرآن پاک ہے. جب آپ قرآن پاک پڑھیں گے، دل سے پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے اور اس قرآن کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا، میرا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو.